نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوست اور بھائی اور میرے معزز سامعین حضرات، سبق نمبر 34 کی پہلی بات حج کی فرضیت کے حوالے سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی انکار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ نمبر 2، حدیث مبارک سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، ابواب الحج میں حدیث مبارک ہے جس میں حج نہ کرنے پر وعید مذکور ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ، جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان موجود ہو، سواری بھی میسر ہو، اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اور یہ شخص فلم یحج، پھر بھی حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ وذالک ان اللہ یقول فی کتابی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان پر اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، عقیدہ، خروج دخان یعنی دوئی کا ظاہر ہونا۔ جہجاہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے جہجاہ کے بعد چند بادشاہ ہوں گے، کفر و الحاد اور شر و فساد بڑھنا شروع ہوگا، یہاں ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے وہ دنس جائے گے زمین میں، جیسے حدیث مبارک میں مذکور ہے۔ انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہو جائے گا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا، اور وہ دعا 40 دن تک جاری رہے گا۔ مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کسی کو 2 دن اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا۔ قرآن کریم سورہ دخان آیت نمبر 10 اور 11 میں دخان کا ذکر ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس اس روز کا انتظار کیجئے جس دن آسمان واضح دعا لائے گا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس میں دخان یعنی دھوئیں کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے جو کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 4، مسائل میں سے حج کے مسائل اور احکام۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ہر ایسے عاقل بالغ
مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو حج پر جانے کے وقت حاجات اصلیہ کے علاوہ اپنے سرمایہ وغیرہ کا مالک ہو، جس سے اس کے بیت اللہ تک آنے جانے، واپس آنے اور جانے، اہل و عیال کا خرچ پورا ہو سکے، یہ بیت اللہ تک جا بھی سکے، واپس آ بھی سکے، اس دوران اس کے گھر میں اہل و عیال میں وہ خرچہ بھی پورا ہو، تو اس شخص پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ چند مسائل۔ نمبر 1، اگر کسی کے پاس صرف اتنا خرچ ہے کہ مکہ تک سواری پر آنا جانا تو ہو سکتا ہے، مگر مدینہ منورہ پہنچنے کا خرچ نہیں ہے، تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حج عمر بھر میں بس ایک مرتبہ فرض ہے، اگر کئی حج کیے تو ایک فرض اور باقی سب نفلی حج ہوں گے، اور نفلی حج کا بھی ثواب ملے گا اس کو۔ نمبر 3، لڑکپن میں ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حج کر لیا تو وہ نفلی حج ہے۔ اگر جوان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہو جائے تو پھر حج کرنا فرض ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی ایسے شخص نے قرض لے کر یا مانگ تانگ کر حج کر لیا جو صاحب استطاعت نہ تھا، پہلے صاحب استطاعت نہ تھا لیکن کسی سے قرض لیا، کسی سے ایک سے لیا، دوسری سے لیا، اس کے بعد اگر مالدار ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا فرض نہ ہوگا۔ نمبر 5، عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنا محرم کا ہونا بھی فرض اور ضروری ہے۔ نمبر 6، عورت کے لیے محرم یا شوہر کے بغیر 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ سفر خواہ ریل سے ہو یا موٹر کار سے ہو یا ہوائی جہاز سے ہو، یہ ممانعت جوان اور بوڑھی ہر عورت کے لیے ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہے کہ چند عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے عورت سفر میں چلی جائے تو یہ جائز ہے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خصوصیت کے ہر عورت کے حق میں تاکیدی طور پر ممانعت فرمائی ہے۔ حج یا عمرہ کا سفر بھی محرم یا شوہر کے بغیر سخت ممنوع ہے اور گناہ ہے۔ بہت سی عورتیں حج یا عمرہ کے بغیر عمرہ کے لیے بغیر محرم اور شوہر کے چل دیتی ہے، جو شریعت کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ کرتی ہے اور اپنا حج یا عمرہ خراب کرتی ہے۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، اللہ کا حکم بجا لائے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور اپنی طبیعت کی اور خواہش پر نہ چلے۔ دنیاوی سفر میں مزید احتیاط لازم ہے، اس لیے 15 تا 20 میل کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے، اسی میں عفت اور عزت کی عصمت کی حفاظت ہے۔ فائدے کے طور پر ایک بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورت کا محرم وہ شخص ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو، جیسے باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، سسر، حقیقی چچا، حقیقی ماموں۔ واضح رہے کہ خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی کے لڑکے محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے اور ان سے پردہ فرض ہے۔ اسی طرح بہنوئی بھی محرم نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بہن کو طلاق دے دے یا بہن فوت ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی رضائی یعنی دودھ شریک بھائی ہو جس نے 2 سال مدت میں کسی ایک ایسی عورت کا دودھ پیا ہو جس کا دودھ اس عورت نے بھی پیا ہو جو اس کے ساتھ حج یا عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو پھر یہ شخص بھی محرم ہے اور اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے۔ یاد رہے کہ محرم ایسا ہو جس سے بھی اطمینانی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ محرم تو ہے لیکن اس کی عفت و عصمت داغدار ہے یا اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے، خواہ کیسا ہی قریبی محرم کیوں نہ ہو۔ بعض عورتیں خواہ مخواہ کسی کو باپ بنا دیتی ہے یا بیٹا یا بھائی بنا دیتی ہے اور سفر میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے، شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا یا بھائی بھی محرم میں داخل نہیں ہے، ان کے ساتھ احکام وہی ہے جو اجنبی مردوں کے ہیں۔ فرائض حج۔ نمبر 1، احرام یعنی نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کہنا یا اس کی جگہ ایسے کلمات کہنا جس میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہو۔ نمبر 2، وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو
دن کو زوال کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا، تو یہ فرض ہے۔ نمبر 3 طواف زیارت، نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف مزدلفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 چیزیں حج کے اندر فرض ہے۔ واجبات حج 6 ہے۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کچھ وقت ٹھہرنا۔ نمبر 2 تینوں دن رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 3 قربانی، یہ حکم صرف حج قران اور حج متمتع کے لیے ہے۔ نمبر 4 حلق یا قصر کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5 صفا مروہ کی سعی بھی واجب ہے۔ نمبر 6 طواف وداع، یہ ان لوگوں کے جو مکہ میں مستقل مقیم نہیں ہے، طواف وداع ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 3 دن جمرات کو مارنا، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 طواف وداع۔ یہ 6 واجبات ہیں حج کی۔ ممنوعات احرام، جب آدمی احرام پہن لیتا ہے تو اس وقت کچھ چیزیں اس پر ممنوع ہو جاتی ہے، اسے ممنوعات احرام کہتے ہیں۔ نمبر 1 مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ ممنوع ہے، البتہ عورت پہن سکتی ہے۔ نمبر 2 مرد کا دن یا رات میں اپنا سر یا چہرہ ڈھانپ لینا، یہ ممنوع ہے، البتہ عورت اپنا سر اور چہرہ نامحرم سے ڈھانپے، لیکن نقاب چہرے کو نہ لگے، چہرے سے تھوڑا دور ہو۔ نمبر 3 بدن کے کسی حصے کے بال مونڈنا، کاٹنا یا توڑنا وغیرہ، یہ ممنوع ہے۔ نمبر 4 ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا، یہ ممنوع ہے۔ نمبر 5 بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا ممنوع ہے۔ نمبر 6 مرد کا ایسا جوتا پہننا جس میں قدم پر ابری ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے، البتہ عورت جس طرح کا جوتا پہن سکتی ہے، پہننا چاہتی ہے تو پہن سکتی ہے۔ حج ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ نے ایک خاص جگہ بیت اللہ شریف اور اس کے آس پاس چند خاص مقامات کو متعین فرمایا ہے۔ اس لیے بعض حضرات حج کی تعریف بیان کرتے ہیں، مخصوص ایام میں، مخصوص جگہوں میں مخصوص اعمال کرنا، مخصوص ایام میں 8 9 10 وغیرہ، یہ ذی الحجہ کے تاریخ، اور مخصوص جگہوں پر بیت اللہ، صفا مروہ، مزدلفہ، عرفات، صفا مروہ وغیرہ، یا مخصوص جگہ مخصوص اعمال کرنا، طواف ہے، سعی ہے، وقوف ہے، اور حلق قصر ہے وغیرہ۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد، میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسے حج کرنے والے کو منفرد، اور ایسے حج کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اس میں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ قربانی کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2 حج قران، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائے لیکن حلق یا قصر نہ کروایا جائے بلکہ بدستور اسی احرام میں رہا جائے، پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے جائے، اور 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی، حلق کرنے کے بعد عمرہ و حج دونوں کا احرام کھول دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، ایسے حج کرنے والے کو قارن، اور ایسے حج کو حج قران کہا جاتا ہے، اور اس میں قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 حج تمتع، میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے،
ایسے حج کرنے والے کو متمتع اور ایسے حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی قربانی واجب ہے۔ فائدے کے طور پر ایک بات لکھی گئی ہے، جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے سر منڈا کر یا بال کٹوا کر حلال ہو کر بلا احرام مکہ میں مقیم ہو، یہ لوگ 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے احرام باندھیں گے، اور یہ صرف حج کا احرام ہوگا۔ اگر کسی نے شوال یا ذی الحجہ میں کوئی عمرہ کر لیا، اس کے بعد اپنے گھر نہیں گیا، تو اس کا وہ عمرہ اور یہ حج مل کر حج تمتع ہو جائے گا، اگرچہ یہ شخص اس وقت تک صرف حج کی نیت کرے گا۔ تو یہ حج کے مسائل اور احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ نمبر 5، نظر بد سے بچنے کی دعا۔ عمل الیوم واللیلہ لابن سنی صفحہ نمبر 99 میں ذکر کی گئی ہے ایک دعا کہ جب کوئی اچھی لگے تو اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اسے نظر بد نہیں لگے گی۔ یہ دعا یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ نظر بد سے بچنے کی کے لیے دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔